جب عزیز مصر نے دیکھا کہ زلیخا اور یوسف کی عشق کی داستان پورے ملک میں مشہور ہو گئی ہے تو زلیخا کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا، اور ساتھ ہی زلیخا بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ زلیخا نہیں چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام پر کسی دوسری عورت کی نظر پڑے، اس لیے زلیخا بھی چاہتی تھی کہ یوسف جیل میں رہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا اور ان کے سر پر تاج موقر رکھ کر اور لباس فاخرہ پہنا کر کمر بند زری کا کمر میں باندھ کر بہت اچھا سجا کر قید خانے میں بھیجا گیا۔ قید خانے کے نگرانوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت تعجب ہوا، اور پھر زلیخا کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ قیدی کو اس شان و شوکت سے قید خانے میں نہ بھیجا جائے۔ حکم ہوا کہ سب پوشاک اس کے بدن سے اتروا ڈالیں، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا کہ یوسف قیدی نہیں ہیں بلکہ حصاری ہیں، میں نے اس لیے وہاں بھیجا ہے کہ کوئی اس کو دیکھے نہ اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ زلیخا نے حکم کیا تھا کہ اس قید خانے کو اچھی طرح سے پاک صاف اور درست کر کے رکھا جائے اور عالیشان پرتکلف بنا کر، اور اس میں ایک تخت جڑوا و مرصع کا وہاں رکھو، اور دباچے نفیس پھولوں کے اور عنبر کی خوشبو کے لیے جلا دو۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تخت پہ بٹھا دیا جائے۔ بادشاہ مصر اس کے 2 غلام بھی جیل میں تھے۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے اس دن ہی یہ 2 غلام بھی جیل میں آئے۔ یوسف علیہ السلام کا جیل میں قیدیوں سے بہت اچھا رویہ تھا۔ وہ قیدی جو کہ زندگی کی بھاگ دوڑ سے تنگ آ چکے تھے اور جیل کے لوگ بالکل مضطرب ہو چکے تھے، انہیں دین و دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو ان کی تحمل مزاجی اور ان کی شرافت کو دیکھ کر سب قیدی بہت حیران ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے گرد مجمع لگا کے بیٹھ جاتے۔ ان کا یہی کام تھا کہ جب یوسف علیہ السلام بیٹھتے تو ان کے گرد مجمع لگا کر بیٹھ جاتے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا قیدیوں سے بہت اچھا رویہ تھا، آپ قیدیوں کے ساتھ بہت اچھے پیش آتے تھے، اور قیدی آپ کی اس انکساری کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور ان کی قوت برداشت بہت زیادہ تھی، یہ دیکھ کر سب قیدی آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ بادشاہ مصر اس کے 2 غلام عقل مند صاحب ہوش تھے، اور کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید میں بھیج دیا تھا۔ دونوں کے نام یہ تھے، ایک کا نام ساقی اور دوسرے کا نام طباخ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان، تو وہ دونوں یوسف کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متحیر ہو گئے، اور سیرت و عبادت اور ان کی نیک نامی دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے قصے بیان کرنے لگے، اور جب 3 دن گزرے تو ساقی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خوشہ انگور کا نچوڑتے ہیں، اور طباخ نے دیکھا تھا کہ روٹی سر پر اس کے رکھی ہے اور پرندے اڑ اڑ کر لے جا رہے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ تعبیر اس کی انہوں نے کہا کہ آپ کس سے پوچھیں، ایک نے کہا کہ میں رہا ہو جاؤں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ہوں گا۔ اسی بات پر دونوں لڑائی کرنے لگے، اور دونوں یہ فیصلہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت یوسف سے دونوں کہنے لگے کہ ہم نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہم کو اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف نے ان کے خواب سنے، اور سننے کے بعد ان سے فرمایا کہ تم دونوں صاحب ذرا ٹھہرو، تب اس کی تعبیر بتاؤں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کہنے لگا ایک ان میں سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے، لہٰذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ تعبیر بتائیں، کیونکہ ہم آپ کو نیکی والا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر میرے رب نے سکھائی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہنے لگے کہ تمہارا رب کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو علیم الغیب ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، علم والا ہے، وہی خدا مجھ کو یہ تعلیمات سکھاتا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہنے لگے کہ ہمارا خدا تو ایک بت ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میرا خدا وہی ہے جو یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ اس پر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ وہ جس نے دیکھا تھا انگور نچوڑتا ہے، اس کو بتایا کہ تو رہا ہو جائے گا اور تجھے بادشاہ کو شراب پلانے کا منصب ملے گا، اور دوسرے کو کہا کہ کل تو پھانسی پہ چڑھے گا اور تیرا مغز پرندے چرندے کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو آزاد ہوگا اور اپنے خداوند بادشاہ کو انگور سے شراب نچوڑ کے پلائے گا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اسے رہا کروا دیا
دیا اور جو تباہ تھا باورچی اس کو سلی پر چڑھوایا اور اس کا گوشت پرندوں نے نوچ نوچ کر کھایا اور اس کا مغز نکال لیا گیا اور اس کی آنکھیں پرندوں نے کھا لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو آزاد ہوا تھا اسے کہا کہ جب تو جائے گا تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور اس سے بولنا کہ میرے لیے کچھ کرے اور مجھے آزادی دلوائے۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل سے یہ بات نکال دی اور وہ گیا تو اسے سب کچھ بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا اے یوسف تو نے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد چاہی تو اب تیری سزا یہ ہے کہ تو 7 برس تک اور اس قید خانے میں رہے گا۔ یوسف علیہ السلام بولے کہ میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوں، وہ مجھے کیوں کر اس قید خانے میں رکھے گا؟ اس پر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے خود دعا مانگی تھی کہ مجھے ان عورتوں کے مکر و فریب سے دور رکھ اور میں اپنے لیے قید مانگتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول کر لی گئی ہے اور آپ نے جو اس شخص سے مدد مانگی اور اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اس کی پاداش میں آپ کو 7 برس تک سزا ملے گی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جیسے میرے خدا کی مرضی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خود کتنے ہی برے وقت میں کیوں نہ پھنسے ہو، اپنے لیے کبھی بھی غلط دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ جب بھی اپنے لیے دعا مانگیں تو ہوش حواس سے مانگیں۔ یوسف علیہ السلام نے عورتوں سے تنگ آ کر خود اپنے لیے قید مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور انہیں ان عورتوں کے مکر و فریب سے بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ آپ کو میرے باپ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں خبر ہوگی، بتائیے کہ وہ کیسے ہیں؟ اس پر جبرائیل امین نے انہیں بتایا کہ وہ آپ کے غم میں رو رو کر نڈھال ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں سے نور جاتا رہا ہے اور وہ سخت بیماری کے عالم میں ہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی فضل رکھا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ انہیں ہر روز ایک شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور پھر پوچھا جبرائیل امین سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا، ان کو اتنے غم میں مبتلا کیوں کیا؟ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل ہو کر کسی دوسرے انسان کی محبت میں اس قدر مبتلا ہو جائے کہ وہ خود سے جاتا رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ یہ ایک اسلامی چینل ہے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی کسی پیغمبر اسلام کے متعلق قرآن مجید کے مطابق ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ میں اس نبی کا نام لکھیے، انشاءاللہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔